کیا کامیابی کے سفر میں خوف ضروری نہیں ہے؟ تھوڑا سا خوف، وہ خوف ضروری ہے کامیابی کے لیے، اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے، جو اسے بے وقوف فیصلے کرنے سے روکے، جو اسے اسٹوپڈ انیشیٹیو لینے سے روکے، جو اسے پٹری چھوڑنے سے روکے، جو اسے وہ جگہ منہ دینے سے روکے جہاں اس کا بنتا نہیں، ان جگہوں پہ جانے سے روکے جہاں اس کا ہونا نہیں چاہیے، وقت ضائع کرنے سے روکے، سلیپ مینجمنٹ خراب کرنے سے روکے، ٹیم مینجمنٹ خراب کرنے سے روکے۔ وہ خوف جو اسے اپنے خلاف منفی پروپوگنڈے کے اندر جو ڈپلومیسی اور جو پولیٹکس، وہ خوف وہ ضروری ہوتا ہے جو اسے روکے فضول کرنے سے، وہ خوف جو اسے روکے قدم بڑھانے سے پوزیٹیو سمت کی طرف۔ یہ خوف تو، یہ تو اللہ کہتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈر، مجھ سے ڈر۔ کہتے ہیں نا انسان گرتا ہی اس دن ہے جس دن اس کو گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ انسان گرتا ہی اس دن ہے جسے اسے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم جملہ مکمل کرتے ہیں جو عدیل بھائی نے بھی کہا ہے، جس دن وہ گرتا ہے، جس دن اسے گرنے کا خوف نہیں ہوتا، اسی گرنے میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نیچے اسے بچانے کے۔ یہ ہمارا جملہ ہے۔ صحیح۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر امید ہی نہ ہو آگے میرے پاس کہ میں ایک دن پہنچ جاؤں گا، تو منزل تو اتنی انجوائبل نہیں ہے۔ امید منزل تو تب آنی ہے جب وہ ہٹے گا وہاں سے۔ اس آڑ میں بیٹھا ہے کہ وہ ہٹے گا، تو فرعون نے تو کسی موسیٰ کو بنی اسرائیل پلیٹ میں نہیں دی تھی بھائی، نکلنا پڑے گا نا اس کو۔ چھوڑے اپنے کمفرٹ زونز۔ آپ کے یہاں قوم بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگوں کے کمفرٹ زونز چھڑوا رہے ہیں یہ شیخ صاحب، دیکھ لیں آپ، بچوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں یہ جتنے بھی سپیکرز ہیں، تو بیٹھے رہو۔ اگر اوپر والا ظالم ہو چکا ہے اور مار رہا ہے تمہیں، بیٹھے رہو۔ اگر تم نے بغاوت نہیں کرنی، نہ کرو۔ تم نے رستہ نہیں بدلنا، نہ کرو۔ وہ روز تمہیں ہراس کرتا ہے، تمہاری گروتھ کو روکتا ہے، تمہاری پروڈکٹیوٹی کو ڈیپریشیٹ کرتا ہے اور تمہیں ذلیل کرتا ہے، بیٹھے رہو اور دعائیں کرتے رہو کہ مدد آ جائے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم تمہارے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ تم اپنے حالات بدلنے کا نہیں سوچو۔ ڈیل از ویری فیئر اینڈ اسکوائر عدیل بھائی، انیشیٹیوز لینے پڑیں گے۔ چلیں، بڑی بات ہے جی لوگوں کا غم کم ہونا۔ ہماری آواز اگر لوگوں کی تکلیف کا حل بن جائے گی تو شاید یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ فیصلہ ہی نہیں لیا جاتا۔ فیصلہ نہیں کرنا بھی ایک سائنس ہے، فیصلہ کرنا بھی سائنس ہے، فیصلہ نبھانا بھی سائنس ہے، فیصلہ پہنچانا بھی ایک سائنس ہے۔ ڈیسیشن میکنگ کا کورس ہونا چاہیے، ڈیٹیلڈ اس کے اندر مختلف کیس سٹڈیز ہوں گی، کس کس فیصلے میں کیسی پیچیدگیاں ہیں۔ فیصلہ نہیں کرنے کا کہتے ہیں یہ نیت کی کمزوری ہے، تو آپ کا مسئلہ ہے۔ کتنا مشکل ہے فیصلہ کرنا۔ آپ نے آج صبح 5 بجے اٹھنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ اپنے نفس کو ملامت کریں، آپ نہیں اٹھ پائے کیونکہ نیت کمزور ہے۔ فیصلے اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ نیت کمزور ہے۔ نیت اس لیے نہیں طاقت پکڑی کیونکہ علم کمزور ہے۔ علم اس لیے نیت میں نہیں جا رہا کیونکہ شک کا شکار ہے، اور شک اس لیے ہے کیونکہ شہوت نے جو ہے نیت کو گھیرا ہوا ہے، اور شک اور شبہات اور شہوت اور ڈیزائرز اور ڈاؤٹس مل کے اس کے مطالعے کو کمزور کر رہے ہیں۔ مطالعہ اور مشاہدہ اس لیے کمزور ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اور ویژن اس لیے کمزور ہے کیونکہ عزت نفس نہیں ہے۔ جب عزت نفس ہی نہیں ہے تو اس چھوٹی سی دنیا سے باہر کا بڑا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا، اور بڑا خواب اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تربیتیں بڑی کمزور ہیں، اور تربیتیں اس لیے کمزور ہو گئیں کیونکہ ارد گرد میں بیٹھے جو قائدین تھے وہ لیڈرز بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور وہ لیڈرز اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ گدی تھی ان کو بڑی محبوب۔ گدی انہیں اس لیے محبوب تھی کیونکہ ان کے نفس کا بڑا مسئلہ تھا، اور ان کا نفس اس لیے بڑا ہو گیا کیونکہ وہ لوگ آ کے لوگوں کو بڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ خود کو بڑا کرنا چاہتے تھے۔ پورے پروسیس کے اندر فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ کی نیت نے ہمت پکڑنی ہے تو علم ٹھیک کریں، علم ٹھیک کرنا ہے تو مطالعہ ٹھیک کریں، مطالعہ ٹھیک کرنا ہے تو مشاہدہ ٹھیک کریں، مشاہدہ ٹھیک کرنا ہے تو استاد ٹھیک کریں، استاد ٹھیک کرنا ہے تو پھر نیت ٹھیک کریں۔ ہمارے آرگنائزیشن کے ایک لوگ کہہ رہے ہیں کام کرنے میں کمپنی کو خوش رکھیں یا سینئرز۔ ہم اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو یہ سمجھائیں گے اپنے سینئرز کو اور اپنی کمپنی کو اپنا محتاج بناؤ تاکہ وہ اپنا رویہ تمہاری پرفارمنس سے چینج کرے۔ اگر تمہاری پرفارمنس تمہارے بڑوں کا رویہ صحیح نہیں کرا سکی، اس کا مطلب ہے تمہاری پرفارمنس میں کمی۔ پرفارمنس ٹھیک ہوگی اور پھر بھی کوئی ظلم کرے گا، خود ہی اپنی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا، اور پھر بھی اگر اسے احساس نہ ہو تو آپ ہمیں ای میل کر دیں یا میسج کر دیں، ہم ٹھیک کر دیں گے آپ کے سینئر۔ 4 فیصلوں میں سے فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ 4 فیصلوں میں سے فیصلہ ایک اس عمر میں کرنا ہوتا ہے جب کچھ نہیں پتا ہوتا دنیا کا، ایک وہ عمر ہے، اور ایک وہ عمر ہوتی ہے جب سب کچھ بتا دیتا ہے اللہ۔
किस उम्र में फैसला करना मुश्किल हो। मेरे ख्याल से खामोशी छा चुकी है और पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गए। नहीं सवाल बहुत है। एक और सवाल है शेख कि हमें कहा जाता है कि हम कामयाबी के लिए सब्र करें, और आपकी तकरीरों में भी बहुत हमें जो है सब्र की तलकीन मिलती है, और उसकी एग्जाम्पल में हमें एग्जाम्पल दी आती है अम्बिया की। अम्बिया को तो वही मिलती थी, अल्लाह ताला डायरेक्ट बात करता था। हमें उस तरह सब्र, हम किस तरह सब्र कर सकते जिस तरह अम्बिया करते थे। अगर तुम्हारे आगे वो राज खोल दिए जाए ना जो नबियों के आगे खोले जाते, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, तुम रोगे ज्यादा, हंसोगे कम, तुम हैंडल ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर अंबिया के ऊपर सुपर नेचुरल दुनिया के राज खुले तो आजमाइशें भी ऐसी आई हैं जो इंसान जो है उनके कदमों की खाक नहीं। 950 साल की कंसिस्टेंसी कोई दिखा दे करके, दाऊद लैलन व नहारा, रात दिन दावत देता रहा अल्लाह में, रात दिन। आगे क्या है? इन्नी दाऊद कौमी लैलन व नहारा, मैं सुबह शाम दावत देता। आगे क्या है? फलम यजिद दुआई इल्ला फिरारा, कुछ नहीं बढ़ा उनका फरार मुझसे बढ़ता गया। वो भागते गए। आप करके देखें ना ऐसे। इसलिए जो इसका अल्लाह ने फरमाया बंदे को टेस्ट उसके ईमान के मुताबिक। ईमान बढ़ता ही बलाओं से, ईमान बढ़ता ही ग्राइंड होने से, यकीन बढ़ता ही बार बार उससे। इसकी मिसाल देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम पहली दफा अल्लाह से मुलाकात की तो सांप देखा और परेशान हो गए, लेकिन फिरौन के कोट के अंदर 70,000 सांपों के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हिले अपनी जगह से। और जब वहां पहुंचे, जब आगे समंदर और पीछे फिरौन था, तो कह दिया मेरा रब मुझे यहाँ भी रास्ता देगा। यकीन की कैफियत बढ़ती गई। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ चीजें आपकी बहुत पावरफुल। एक बड़ा अच्छा सवाल है, कामयाबी के अंदर नसीब और मेहनत का कितना आपस में लिंक है? नसीब और मेहनत का कितना लिंक? नसीब और मेहनत का कितना लिंक है? देखें जी, बहुत से लोग मेहनत करते हैं और नहीं पहुंच पाते। बहुत से अकल वाले हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं और नहीं पहुंच पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो आसमानों पे लिख दिया गया है वो तो मिलना ही मिलना, लेकिन जो नसीब आसमानों पे लिखा गया है हम उसको जानने के मुकल्लफ ही नहीं है। मेरी जिंदगी में कितनी लिमिट लिखी हुई है ये आसमान पे डन है, लेकिन मैं जब तक के इनिशिएटिव्स नहीं लूंगा, तब तक मैं जब तक फैसले नहीं करूंगा, मुझे अपना नसीब पता नहीं चलेगा। इसलिए नसीब जानने के लिए फैसले करना लाज़िम। बगैर फैसलों के नसीब जो है ना, वो भी एक नसीब है। आप तो आप फैसला करेंगे अपने नसीब, लेकिन पता आपको करने के बाद पता चलेगा कि कितना था। इसलिए हर इंसान का हो सकता है बहुत ज्यादा हो और हो सकता है नहीं हो। बगैर फैसलों के नहीं पता चलेगा। इट इज योर डिसीजंस दैट विल सॉल्व व्हाट इज रिटन फॉर यू, नॉट बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट यू विल नो। और अगर वो नसीब में कमी आई है, तब देखा जाएगा कि गुनाह कितने थे, SOPs कितने कॉम्प्रोमाइज किए गए, दुनियावी स्ट्रेटजीज में क्या कमी थी और मेरे में क्या नक्स है। जब तक वो दूर नहीं किया जाएगा, अल्लाह मजीद नसीब नहीं खोलेगा। कभी कभी किसी को बर्बाद करना हो तो अल्लाह दौलत और रिस्क दे देता है उसको। कभी कभी किसी को आबाद करना हो तो दौलत और रिस्क खींच लेता है उससे। कभी कभी किसी को बर्बाद करना हो तो उसका दौलत खींच लेता है उससे। और कभी कभी किसी को बर्बाद करना हो तो उसको दौलत उससे ज्यादा दे देता है, कभी कम कर देता है। ये तो सब्जेक्टिव है। इसलिए एक क्राइटेरिया जानने का है कि ये नसीब मिन जानिब अल्लाह है या नहीं, क्या उसने आपको अल्लाह के करीब किया या नहीं।